وعلیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، بات چل رہی ہے کھانے پینے کے متعلق۔ اس سلسلے میں ہم نے اور آپ نے کئی ساری احادیث پاک سماعت کی۔ احادیث پاک کے بعد اب کھانے پینے کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ بڑی توجہ سے آپ حضرات سماعت کریں، انشاءاللہ العزیز کھانے پینے کا طریقہ آ جائے گا۔ بعض صورت میں کھانا فرض ہے، بعض صورت میں کھانا فرض ہے، کھانا کھانا ہی پڑے گا، نہیں کھائیں گے تو گنہگار بھی ہوں گے۔ کھانے پر ثواب بھی ملے گا، یعنی فرض ہے تو فرض کو ادا کریں گے تو ثواب ہے، اور نہ کھانے میں عذاب ہے، نہ کھانے میں عذاب ہے۔ انشاءاللہ وہ صورت بتائی جائے گی۔ اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہو، اگر بھوک کا اتنا غلبہ، بہت زیادہ بھوک لگی ہے کہ جانتا ہو کہ نہ کھانے سے مر جائے گا، اگر کھانا اب نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اتنی بھوک لگی ہے، تو اتنا کھا لینا جس سے جان بچ جائے، یہ کھانا فرض ہے، یہ کھانا فرض ہے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مر گیا تو گنہگار ہوا، تو گنہگار ہوا نہ کھانے کی وجہ سے اور جان نہ بچا پانے کی وجہ سے۔ اتنا کھا لینا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آ جائے، اتنا کھا لینا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آ جائے اور روزہ رکھ سکے، یعنی نہ کھانے سے اتنا کمزور ہو جائے گا کہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے گا، اگر کھائے گا نہیں تو کھڑا نہیں ہو پائے گا، اسی طرح اگر کھائے گا نہیں تو روزہ نہیں رکھ سکے گا۔ تو اتنی مقدار سے کھا لینا ضروری ہے اور اس میں بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ، کھانے پینے کے لوگ ایسے ہی شوقین ہیں، مگر کھانے پینے میں اگر ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے تو فرض کے برابر اور ثواب بھی ملتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو جاہل ہیں، جو ان پڑھ ہیں، وہ تو حیران اور پریشان ہوں گے کہ کھانا کھانے میں بھی ثواب ہے کیا؟ تو دیکھیے آپ، بہت بڑا ثواب ہے۔ مسئلہ اضطرار کی حالت میں، اضطرار کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب کہ جان جانے کا اندیشہ ہے، جب کہ جان جانے کا اندیشہ ہے، اگر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی اور جان جانے کا اندیشہ ہے تو حرام چیز یا مردار، حرام چیز جیسے شراب یا اس کی مثل اور کوئی چیز، تو حرام چیز یا مردار، مردار اسے کہتے ہیں جو حلال نہیں ہوا ہے، جیسے جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے، اگر سنی صحیح العقیدہ ذبح کرے تو وہ حلال ہے، اور اگر بد مذہب جو رب کی شان میں گستاخی کرے یا حضور کی شان گھٹائے، صحابہ کی شان گھٹائے، ایسا آدمی اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، یا ہندو اگر اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، تب بھی وہ مردار ہی رہے گا، حلال نہیں ہوگا۔ تو اگر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی ہے، جان جانے کا اندیشہ ہے، تو حرام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے، اپنی جان بچائے۔ اور ان چیزوں کے کھا لینے پر اس صورت میں پکڑ نہیں ہوگی، اس صورت میں پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ نہ کھا کر مر جانے میں پکڑ ہے، بلکہ یعنی جان بچانے کے لیے اب حلال چیز ہے نہیں، حرام چیز ہی موجود ہے، تو اگر نہیں کھائے گا، جان نہیں بچائے گا تو پکڑ ہوگی کہ کیوں نہیں کھایا، کیوں جان نہیں بچایا۔ اگرچہ پرائی چیز کھانے میں تاوان، یعنی جو کچھ نقصان ہوا وہ بدلہ دینا پڑتا ہے، یعنی کسی اور کی چیز کھا لی تو وہ اس کو تو دینا پڑے گا، مگر جان تو بچ گئی۔ مسئلہ پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، اب اتنی پیاس لگی ہے کہ ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو کسی چیز کو پی کر اپنے کو ہلاکت سے بچانا فرض ہے، اپنے کو ہلاکت سے بچانا فرض ہے۔ پانی نہیں ہے اور شراب موجود ہے اور معلوم ہے کہ اس کو پی لینے میں، یعنی شراب کے پی لینے میں جان بچ جائے گی، تو اتنی پی لے جس سے یہ اندیشہ جاتا رہے، جس سے یہ اندیشہ جاتا رہے کہ شراب اتنی ہی پینا ہے کہ جس سے جان بچے۔ اب یہ نہیں کہ شراب بہت ہے تو آپ بس پیتے جائیے۔ آخری مسئلہ، دوسرے کے پاس کھانے پینے کی چیز ہے، دوسرے کے پاس کھانے پینے کی چیز ہے،
तो कीमत से खरीद कर खा पी ले, कीमत देकर खरीद कर खा पी ले, वो कीमत से भी नहीं देता, यानी सामने वाला कह रहा है कि नहीं पैसे से भी नहीं लूंगा, कीमत से भी नहीं देता, और इसकी जान पर बनी है जिसको खाना है, तो उससे जबरदस्ती छीन ले, उससे जबरदस्ती छीन ले। अब आप कहेंगे कि क्या इस्लाम की ये तालीम है? तो नहीं, जान बचाना फर्ज है। अब जबरदस्ती छीन लिया तो उसकी भरपाई है, बाद में उसकी भरपाई कर सकता है, और अगर रहेगा ही नहीं जिंदा तो फिर क्या भरपाई करेगा? तो जान बचाना फर्ज है, ये इस्लाम का नुक्ता नजर है। देखें आप, तो उससे जबरदस्ती छीन ले, और अगर उसके लिए भी यही अंदेशा है, उसके लिए भी यानी मेरे पास कोई चीज है और मुझे मालूम है कि नहीं दूंगा तो छीन लेगा जबरदस्ती, है ना, और मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ ले ले, पैसे ले ले फिर दे दे, और कुछ इसके लिए छोड़ दे, यानी उसको भी दे दे, कुछ अपने लिए भी रख दे। तो इस तरह ये जान बचाने के सिलसिले में ये मसाले थे, और ऐसे खाने पीने में यानी जान बचाने के लिए खाना ये फर्ज है, और इस पर सवाब भी है, नहीं खाएगा गुनहगार होगा, और अजाब यानी गुनहगार भी होगा। मौला तबारक व तआला इन मसाइल को हमें आपको समझने की तौफीक रफीक अता फरमाए।